سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد أطاعا خيرا وأوسع من الصبر متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ طلب کیا تو آپ نے انہیں دیا، انہوں نے پھر مانگا تو آپ نے عطا فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کچھ ختم ہو گیا تو ان سے فرمایا میرے پاس جو بھی مال ہوتا ہے وہ میں تم سے بچا کر ہرگز نہیں رکھتا۔ جو شخص سوال سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، جو بے نیازی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو صبر کا دامن پکڑے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے۔ اور کسی کو کوئی عطیہ ایسا نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ روایت جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کئی ایک اخلاقی باتوں کی ہدایت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جس کی تلقین فرمائی اس روایت میں وہ یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرے، لوگوں سے مانگے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مانگنے سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا اور اس کی ضرورت مندی دور فرما دے گا۔ فرمایا کہ جو بے نیازی اختیار کرنے کی کوشش کرے، اور بے نیازی کا مطلب ہی یہ کہ اپنی ضرورتیں دوسروں کے سامنے رکھنے سے بچے، تو کہا کہ یغنی اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دے گا، یعنی دوسروں کی ضرورت سے دور کر دے گا، بچا لے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق دے گا۔ تو یہ تین باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تینوں باتوں پر غور کیجئے۔ تو بنیادی طور پر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ آدمی کی طرف سے اگر کوشش ہو تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق سے نوازتا ہے، اور آدمی اگر کوشش نہیں کرنا چاہے
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ تو جو جیسا راستہ چننا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی راستے پر لگا دے۔ تو اگر کوئی بچ کر ہاتھ نہ پھیلانے کی پوزیشن سنبھال کر جینا چاہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی زندگی دیتا ہے اس کو، اور کوئی اس طرح جینا چاہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ ایسے ہی کھولتا اور اس کو محتاجی بنا کر جینے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ بالکل اضطرار کی کیفیت نہیں ہو جائے، اس وقت تک آدمی زبان نہ کھولے اور ہاتھ نہ پھیلائے، اور پہلے دم پر اور پہلے مرحلے پر اس کی کوشش یہ ہو کہ جس کی طرف سے یہ صورت پیش آئی ہے نا اس کے سامنے بات رکھی جائے اور اس سے عرض کیا جائے کہ اے اللہ، ضرورت تو نے ڈالی ہے تو اس کی تکمیل کا سامان بھی تو ہی پیدا کرنے والا ہے، تو تجھ سے سوال کرتے کہ تو اس کی تکمیل کا سامان کر دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو خوبی ہے اور خسرت ہے اس وقت پیدا ہوگی جب کہ آدمی کے اندر صبر کی دولت ہو، یعنی جس حالت میں بھی ہے اس کو گوارا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو۔ تنگی ہے اس کو قبول کر لے، چند روٹیوں پر گزارا کرنے کی بات آ رہی ہے، گزارا کرنے کے لیے تیار ہو، صرف ضرورت بھر زندگی گزارنے کے لیے چیزیں ہیں انہیں پر قناعت کر لے وغیرہ، تو جو ایسا کر لے اس کے لیے ایسا ممکن ہے۔ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کو یہ دولت ملتی ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر اور وسیع تر دولت کسی کو نہیں دی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا زبردست عطیہ ہے جو کسی کو دیا گیا ہے۔ تو بنیادی چیز صبر ہے، صبر کی دولت جس کو ملے گی اس کو ان باتوں کی توفیق ملے گی۔ اب یہ تو بنیادی مسئلہ ہے اس روایت کی روشنی میں۔ اس روایت کی بنیاد پر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز کیا تھا؟ سخاوت کرنا، خرچ کرنا۔ تو جو کچھ ہے خرچ کر دیا، لوگ مانگنے آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ خرچ کرنے کے اس مزاج کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودداری کی تلقین بھی فرمائی، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ لالچ بڑھ رہی ہے یا آدمی ایسا ہے مانگنے والا کہ جو ضرورت مند نہیں ہے اصل میں اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی توجہ فرمائی کہ اس کو نصیحت کی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ نہیں بچنا چاہیے، اور صلاحیت ہے تو اس صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ایک آدمی بچ جائے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔